بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں صحابی رسول سوالات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس میں صحابی رسول نے ایک سوال کیا کہ میں کون سا عمل کروں کہ میرے رزق میں خوشحالی آ جائے۔ تو پھر حضور نے کیا فرمایا کہ ہر وقت جو شخص ہر وقت باوجود رہے گا اللہ پاک اس کے رزق میں خوشحالی برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، تندرستی دور ہو جائے، محتاجی اور فقر اور فاقے سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھے گا۔ اب ایک عمل یہ تھا کہ ہر وقت کیا رہے، اور ساتھ میں نے حدیث سے بات عرض کی کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص دسترخوان پہ گرے ہوئے ذروں کو اٹھا کے کھانے اور ضائع اس کی زندگی میں کبھی فاقہ نہیں آئے، اللہ پاک اس کے رزق میں بھی پورا سمجھا، ہاں برکت چاہیے تو پھر آواز میں برکت والی ہونی چاہیے۔ اب ایک اور چیز جو میں نے آج عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دسترخوان پہ کوئی چیز گری، اس کو ضائع کر دیا، برتن میں کھانا لیا، چھوڑ دیا، یہ کھانے کی بے حرمتی اور کھانے کی ایک بے حرمتی اور بھی ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ زیادہ کھانا۔ کیا؟ زیادہ کھانا، یہ بھی کھانے کی بے حرمتی، کیونکہ جب آپ زیادہ کھائیں گے تو وہ ضائع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ضائع ہوگا، وہ فضلہ بن کے جسم سے خارج ہوگا، وہ تو بھی ضائع ہوگا اور صحت کو بھی خراب کرے گا۔ تو زیادہ کھانا یہ بھی کھانے کی بے حرمتی، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے اور صحت سے بھی انسان محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے کھانے کا ایک احترام یہ بھی ہے کہ ہم کتنا کھائیں، بولیں۔ اب تھوڑا کھانا ایک ذہن بنا کہ تھوڑا کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کنجوسی کی یا ہم نے پیسے بچائے، نہیں۔ تھوڑا کھانے کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم نے ضرورت کے مطابق کھایا، سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے تھوڑا کھانے کا معنی تھوڑا کھانا نہیں ہے، تھوڑا کھانے کا اصل معنی کیا ہے کہ ہم نے تھوڑا، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ میدا خالی رہتا ہے نا، تو اللہ پاک نے میدے کو اور چیزوں کے لیے بھی بنایا، اس میں پانی بھی تو جانا ہے، اس میں ہوا بھی جانا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پانی کی جگہ پہ بھی کھانا آ جائے، ہوا کی جگہ پہ بھی کھانا آ جائے، تو وہ جو کھانا ان چیزوں کی جگہوں پہ گیا ہے ضرورت سے تو وہ کھانا کیا ہوگا؟ ضائع ہو گیا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ بھرے ہوئے برتنوں میں، یہ حضور کا لفظ قابل غور، کیا فرمایا؟ بھرے ہوئے برتنوں میں، یعنی برتن بھرا ہوا ہوگا، تو یہ برتن تو خوبصورتی ہے، خالی ہونا عیب ہے، خالی ہونا، اور برتن کا بھرا ہونا یہ کیا ہے؟ خوبصورتی۔ اگر آقا فرماتے ہیں کہ بھرے ہوئے برتنوں میں سب سے گندا برتن وہ انسان کا پیٹ ہے، جس نے اپنے پیٹ کو بھر لیا، بے شک وہ روٹی سے بھرا ہے، چاول سے بھرا ہے، گوشت سے بھرا ہے، سبزی اور پھلوں سے بھرا ہے، مگر بھر لیا ہے تو گویا اس نے اپنے پیٹ کو گند سے بھر دیا، اور اس نے بننا بھی گند، اور وہ جسم میں استعمال میں نہیں آئے گا، اور اگر جسم میں جائے گا تو پھر خرابیاں، فاسد باتیں پیدا ہوں، جسم کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ اس لیے کھانا جو ہے وہ کتنا کھانا چاہیے؟ اب اس میں حضور نے دو معیار فرمائے، بولیے، اس میں تکلیف تو ہوتی ہے مگر بعد میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ کیا؟ جیسے تراویح پڑھنے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ بولو، مشکل ہوتی ہے، تو نہیں بولتا، اس کا معنی وہ پڑھتے ہیں، اسے بتائیں
تراویح پڑھنے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ لیکن تراویح پڑھنے کے بعد طبیعت ایسی حشان کے ساتھ بولے. کل میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے لکھا کہ جو تراویح ہے، تراویح کے پڑھنے میں لمبی عمر کا راز ہے. کیا؟ تراویح کے پڑھنے میں لمبی عمر کا راز. جو شخص باقاعدہ تراویح پڑھے گا پورا سال تو نہیں پڑھنا، ایام معدودات چلتے ہیں، ایک مہینہ ہے. اس نے لکھا کہ اس کی عمر لمبی ہوگی، اس کا جسم بہتر ہوگا، اور جسم میں بہت ساری خامیاں اور کمیاں جو ہیں وہ تراویح کی ورزش کے ذریعے دور ہو جائیں گے. اب یہاں سے سمجھ آئے کہ پھر اسلام نے سب سے لمبی نماز کون سی رکھی ہے؟ تو یہ عشاء پورا سال اسی نماز جب دن شروع ہوتا ہے تو 4 ہیں، 2 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، پھر اور بڑا، پھر اور بڑا. سب سے لمبی نماز سونے سے پہلے کون سی ہے؟ عشاء. اور رمضان کے اندر ظاہر تو ان کو پتہ تھا کہ میری سنت میں عمل کس نے کرتا ہے. انہوں نے اس تاریخ میں پکوڑے بھی کھانے ہیں، سموسے بھی کھانے ہیں، سوڈا بھی پینا ہے، شکنجی بھی پینی ہے، ہر شے ایک ہی وقت میں اس پیریڈ میں ٹھوک گئی. میرے آقا نے اس کا حل کیا بتایا؟ چلو اب غلطی تو ہو گئی ہے نا، اس کا اشارہ کرو، عشاء کی نماز بھی پوری پڑھو اور الحمدللہ یہ تجربہ ہے کہ تراویح پڑھنے سے پہلے طبیعت کو ضرور تراویح پڑھنے یہ تراویح کا فائدہ ہے. تو بہرحال حضور نے کیا فرمایا کہ کھانا اس میں 2 معیار حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین شکل تو یہ ہے کہ چند لقمے کھاؤ. یہ سن کے بھی پریشانی ہو جاتی ہے، چند لقمے کھاؤ، ہم تو ہیں ہی کھانے کے. تو فرمایا کہ چند لقمے کھاؤ کہ جو تمہارے جسم کو کھڑا رکھے. بس اب مجھے بتائیں جو آدمی چند لقمے کھائے گا اس کا کولسٹرول بڑھے گا، یورک ایسڈ بڑھے گا، بی کا مسئلہ بڑھے. جب خوراک جمع ہونی نہیں، تھوڑی سی کھانی ہے اور وہ کیا ہو جانی ہے، ہمیشہ بھوک اس پانی میں پیدا ہوتی ہے تو کھڑا ہوتا ہے. اور جو چل رہا ہو اس میں کہ پانی تک چلنا کہ پانی کے پاک ہونے کی عادت شریعت میں ہے نا کہ جو پانی بہ رہا ہے اسے آپ نہیں کر سکتے ہیں، وہ پاک ہے. اس میں کہیں سے کوئی گندگی آ بھی جائے تو اس کا اعتبار نہیں. اس کا جو چلنا ہے، بہنا ہے، یہ اس پانی کے تازہ ہونے اور اس پانی کے پاک ہونے کی علامت. اور جو ٹھہر جائے تو وہ منہ مارنا جو نقصان دہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ چند لقمے کھاؤ تاکہ جسم میں فاضل مواد بولیے. اور اگر زیادہ کھانا ہے تو جو حضور والا زیادہ ہے وہ بھی سنیں. اگر زیادہ کھانا ہے فرمایا میدے کے 3 حصے کرو. 3 حصے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا. یہ زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارا جو زیادہ ہے تو سبحان اللہ، نہ پانی کی پرواہ اور نہ ہوا کی پرواہ. شان جگہ ہے وہ کھانے سے ہی پر ہو جائے. تو پھر صورت حال آپ کے سامنے ہے. مجاہد فارمیسی کے سامنے پر مجاہدوں کی لائن نہیں ہوتی. ہر میڈیکل اسٹور کی یہی حال ہے، اسپتالوں میں یہی حال ہے. تو یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ کھانا کم کھاؤ. سب سے بہترین کھانا کیا ہے؟ لقمے کھاؤ. لقمے کھاؤ. اگر زیادہ کھانا ہے تو پیٹ کے 1 حصہ کھانا اور 1 حصہ پانی اور 1 حصہ ہوا کے. آج جو جدید دنیا ہے نا آج، تو اس میں اس بات پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ ڈاکٹروں کا زیادہ ہونا، ہسپتالوں کا زیادہ ہونا یہ کوئی کمال نہیں. اصل کمال یہ ہے کہ قوم کو بیماری سے بچایا ہے. بیماری آئے نا، کیا بیماری آئے نا، انداز ایسا اپنایا جائے کھانے کا، پینے کا، لائف سٹائل ایسا ہو کہ بیماری آئے نا. اب آج کی دنیا آج پہ غور کر رہی ہے نا.
1400 साल पहले हुजूर ने इसकी अमली शक्ल बना दी। जब एक तबीब मदीने में आया था, उसने हुजूर से इजाजत ली कि मैं तबीब हूँ, हकीम हूँ, अद्वियात लेके आया हूँ, मुझे यहाँ बैठने दें, दवाएं दूंगा। पूरा महीना बैठा रहा, कोई बीमार आया ही नहीं, दवाई लेने आया ही नहीं। अब वो वापस जाने लगा, उसने कहा हुजूर यहाँ तो कोई दवाई लेने आया ही नहीं। हुजूर ने फिर क्या जवाब दिया? जिस पे दुनिया आज वर्क कर रही है, हुजूर ने बताया कि हमने इन्हें तरीका ऐसा बता दिया है कि ये बीमार होते ही नहीं। और वो तरीका क्या है कि जब खूब भूख लगे तो खाओ, जब भूख लगे तो खाओ, और अभी भूख बाकी है तो खाना छोड़ो। ये सहाबा कराम उनके इस नुस्खे पे अमल करते हैं तो ये बीमार होते ही नहीं। ये नुस्खा मुस्तफा है सेहत कायम रखने का, और याद रखें कम खाने में और सादा खाने में, कम खाने में और सादा खाने में सेहत भी बचती है, पैसा भी बचता है। सेहत भी बचती है और पैसा भी बचता है, जेब भी महफूज रहती है और सेहत भी महफूज रहती है। असल में वो खुराक है, वो तो रोटी है ना, वो तो 10 रुपए की, ठीक है। और जिसके साथ रोटी लगा के खानी होती है, उस पर हम सैकड़ों रुपए लगाते हैं। सारा खर्चा किस पे होता है? सालन पे। और वही अंदर जाके पेट को खराब करता है। तो ये हुजूर ने फरमाया कि जब खूब भूख लगे तो और अभी भूख बाकी हो तो। अब हुजूर की दो सुन्नतें ध्यान में रखें। हुजूर ने कहा कि एक खाने में 2 सालन जमा, 2 सालन जमा। और हमारा क्या है? क्या है? जब तक 2-3 सालन ना हो, या सालन के साथ चटनी ना हो, साथ में रायता ना हो, हम कहते थे खाना नहीं खाना। ये हुजूर के उसूल के खिलाफ। हुजूर ने शहद और दूध को भी जमा नहीं किया। हुजूर कुछ बीमार थे, सब में नगाहत थी, चारपाई पर लेटे हुए थे, उमर फारूक का एक प्याला पेश किया। उन्होंने पूछा ये क्या है? अर्ज किया इसमें दूध है और उसमें शहद है, इसमें। तो हुजूर ने पता क्या फरमाया? आका फरमाते हैं उमर, तुमने 2 ग़िज़ाओं को जमा कर दिया, तुमने। तो मैं कल को खुदा की बारगाह में क्या जवाब? शहद अपनी जगह एक मुकम्मल ग़िज़ा है, और दूध अपनी जगह एक मुकम्मल ग़िज़ा है। और मान जाए हुजूर का उसवा देखिए, उमर फारूक ने कितनी मोहब्बत से पेश किया होगा, अगर हुजूर ने नहीं किया। तुमने 2 ग़िज़ाओं को जमा कर दिया है। अब मसला असल में क्या था? हुजूर ने नमूना पेश करना था ना, जिस्म को बचाने के लिए, सेहत को कायम रखने के लिए। तो हुजूर ने दूध और शहद को जमा करना भी मना फरमा दिया। और यहाँ तो मिल्क शेक बनता है, उसमें माशाल्लाह दूध भी होता है, उसमें खजूर भी होती है, उसमें खोया भी होता है, उसमें शहद भी होता है। उसको हम बड़े शौक से ताकत आ रही है, ताकत आ नहीं, बल्कि अगली जा रही। तो हुजूर ने कभी एक खाने में 2 सालन बोले, और सालन का मियार हुजूर के यहाँ क्या है? आका फरमाते हैं इस घर में सिरका है। सिरके का पता है? इस घर में सिरका। आका फरमाते हैं वो घर सालन से खाली नहीं। इसका माना क्या है? सिरका भी अपनी जगह पे एक मुकम्मल सालन है, मुकम्मल सालन है। उसके साथ जो है वो रोटी खाई जा सकती है। तो फिर अचार मुकम्मल सालन नहीं बोले, उसमें तो काफी कुछ होता है। दही या दही का रायता मुकम्मल सालन नहीं है। टोमेटो केचप मुकम्मल सालन नहीं है, बोलो भाई। अगर आपने रोटी पकाई, उस पर घी जो पड़ लिया, तो वो घी क्या बन गया? सालन बन गया। अगर हम क्या करते हैं, रोटी पकाई, घी जो पड़ लिया, साथ में सालन भी रखा, अचार भी रखा, दही का रायता भी रखा, और भी कई लवाज़िमात रखे, तब जाकर सुकून मिला कि खाना खा।
قاسم نے تو حضور کی سنت کیا ہے؟ تو حضور نے ایک وقت میں 2 کھانے جمع نہیں، 2 سالن جمع، اور سرکہ جو ہے یہ اپنی جگہ میں کیا ہے؟ سالن. ٹھیک ہے نا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پیاز کے ساتھ روٹی کھائی جا سکتی ہے، انہیں کھائی جا سکتی کبھی کبھی کھانی چاہیے. کھا کے دیکھتے تجربہ کرنے میں کیا ہے، بڑا مزہ ہے. زبان کا مزہ نہیں آئے گا اور صحت کا مزہ آئے گا. جسم ہلکا پھلکا ہوگا، پیٹ میں کوئی گیس وغیرہ یہ دونوں میں کسی قسم کا درد سرد نہیں ہوگا. اور کبھی کبھی پانی کے ساتھ بھی انہیں وہ بوتل والا پانی نہیں، کولڈ ڈرنک، سادہ پانی اس سے کھا کے دیکھے کبھی ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ کھا لیا کرے گا، بڑا فائدہ ہوگا. کیونکہ حضور کا دیا ہوا معیار ہے کھانے کے حوالے سے. اب دیکھیں اگر ہم اس معیار کو اپنائیں حضور کے دیے ہوئے تو ہمارے جو کھانے کا بجٹ ہے خرچہ کم ہو جائے. وہ پیسے ہم کہیں اور لگائیں گے. اب ہوتا کیا ہے، ایک تو کھانے پہ پیسے لگائے، جب کھا کے بیمار ہوئے ڈبل فرق ہو گیا. اور اگر تھوڑا کھائیں گے حضور کی سنت کے مطابق کھائیں گے، کھانے کا خرچ بھی کم ہو جائے گا اور دوائی کا خرچ، بجٹ جو ہے دوائی کا جو خرچہ ہے وہ بھی بچ جائے گا. دونوں فائدے ہوئے. سونے پہ سونا، یہ یاد رکھنے کہ زیادہ کھانا جو ہے یہ کھانے کی بھی بے قدری ہے اور کھانے کی بے عزتی ہے اور اپنے جسم کو بھی خراب کرنے والی بات ہے. اور جو شخص عبادت کرتا ہے اس کا جو لازمی تقاضا ہے کہ اس کا جو پیٹ ہے وہ صحیح ہے، کیا رہے صحیح رہے. اب اگر پیٹ صحیح نہیں ہے تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پھر 20 طرح کی پڑھنی ہے، پیٹ کو 2 گھنٹے لگتے ہیں، کیسے پڑھیں گے آپ کا وضو کام نہیں رہے گا. کہ اسی شخص کا وضو قائم رہے گا جو اپنے پیٹ کو صحیح رکھے گا. تو کھانا کتنا سے کھانا چاہیے؟ یہ کم نہیں ہے بلکہ یہ جسم کی ضرورت کے مطابق. ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ حکیم صاحب پرانے وقتوں میں سفر کر رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے، کھیتوں میں سے گزر رہے تھے. دوپہر کا وقت ہوا، کسی کھیت میں ایک مقام پہ درخت کے نیچے سایہ تھا، وہاں پہ بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے. تو کھیتوں میں وہ کسان بھی کام کر رہا تھا، وہ بھی اس کی جگہ پہ آ گیا. اس کے کھانے کا وقت ہوا، اس کی بیوی کھانا لے کے آئی. اب وہ کسان تھا نا، اس کی اپنی ضرورت تھی. وہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اس نے 10-12 روٹیاں کھائیں. کھا لیتے ہیں نا دنوں میں کام کرتے ہیں 10-12. اس کے بعد لسی کی گڑوی منہ سے لگائی، ساری لسی. اب حکیم صاحب کی حکمت کو تو پسینہ آ گیا. حکما کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی یا پہلے پیئے یا درمیان میں پیئے. اس نے سارا پانی تھوڑا سا بھی نہیں کڑوی پی گیا. تو حکیم صاحب کو کام نہیں لگے. اس نے کہا کہ صاحب بھائی کہ تم نے کیا کیا، یہ لسی جو ہے یا شروع میں پیا کریں یا درمیان میں دیا کریں. تو آپ نے تو آخر میں پی کے تو یہ بڑا فرق کر دیا. تو کسان کی بیوی وہ جا رہی تھی نا واپس، اس نے اونچی آواز سے کہا وہ پر یہ لوگ 10 روٹیاں ہو رہے آپ لسی وچکار کر رہی ہیں. 10 روٹیاں لسی لوں. حکیم نے کہا نہیں، اگر ایسا معاملہ تو باہر آ کے جن کی ضرورت ہے وہ کھا سکتے ہیں، مگر جو شہر میں رہتے ہیں ان کا کام بیٹھنے کا، ان کے لیے آج کا جو دور ہے نا وہ ان کے ہر گھر میں تو کچن ہوتا ہی ہے، ان کے ہر دفتر میں بھی کچن ہے، ہر دکان ہے. وہ ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ پیٹ بھر گئے. انہیں ہر 2-3 گھنٹے تھوڑا سا کھاتے ہیں تو ہر 2-3 گھنٹے کے بعد کھانا پڑتا ہے، لگ جاتی ہے، تھوڑا سا کھا لیتے ہیں. اتنا کھاتے ہیں کہ جسم کو غذا ملتی رہے اور طبیعت پہ بوجھ نہ پڑے. اور ہمارا مشن کیا ہے کہ ایک والی کھانا اگر رج کے کھانا ہے نا. اب رجنے میں ہم کوئی تعداد دیکھ سکتے ہیں، چاہے کھانا تو نہیں، تھوڑا کھائیں، بار بار کھا لیں مگر تھوڑا کھائیں. اور والے بھی یہ کہتے ہیں ڈاکٹر شوگر کا مریض ہے وہ کم کھائے، زیادہ دفعہ کھائیں مگر مقدار کم رکھیں. تو یہ حضور کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنی